السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين کے ساتھ دوسرا سلام آیا ہے. سلام اللہ بھیج رہا ہے. زیارت عاشورہ حدیث قدسی ہے. پھر اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا اور کن پہ سلام بھیج رہا ہے. امام کے ساتھ ساتھ اللہ کا سلام عام چیز نہیں ہے, خدا سلام بھیج رہا ہے. 3 احتمال دیے. پہلا احتمال کہ یہ سلام ملائکہ پہ ہے, وہ ملائکہ کہ جو امام حسین کی شہادت کے بعد سے لے کر قیامت تک امام کے گنبد اور وہیں کربلا میں موجود ہیں. اس کے بارے میں پھر 2 روایتیں ہیں. ایک امام صادق فرما رہے ہیں کہ 4000 ملائکہ ہیں جو غبار آلود ہیں, خاک کربلا ان کے سر میں ہے, اور وہ امام حسین کے حرم کے ادھر ہی موجود ہیں, اور وہ گریہ کرتے ہیں امام حسین کی مظلومیت پہ. 3 سے 4. دوسری روایت ہے کہ نہیں, وہ 4000 نہیں ہے بلکہ 70,000 ملائکہ ہیں کہ جو کربلا میں موجود ہیں اور امام زمانہ کے ظہور تک وہیں رہیں گے, پھر تک قیامت تک جو ہے وہ وہیں رہیں گے. ان کا کام کیا ہے؟ فرمایا ان کا کام, ان ملائکہ کا یہ ہے کہ وہ زوار کہ جو عارفاً بحق ہے, جو امام کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے مقام عظمہ ولایت و امامت کو سمجھتے ہوئے کربلا میں قدم رکھتا ہے, یہ ملائکہ اسے ویلکم کرتے ہیں, اس کو خوش آمدید کہتے ہیں یہ ملائکہ. دوسرا کام ان کا یہ ہے کہ اگر وہی زوار مریض ہو جاتا ہے تو یہ اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں. تیسرا, اگر وہی زوار دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ اس کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں, اور تا قیامت جیسے کہ امام حسین پہ سلام بھیج رہے ہیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں, خدایا معاف کر دے اس زوار کو, یہ تیرے ابا عبداللہ الحسین کا زوار تھا. اسی کے ساتھ پھر فرمایا کہ یہ ایک اور دعا کرتے ہیں ان زواروں کے لیے کہ جو آتے ہیں زیارت کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. ان کا کام روزانہ ان کے لیے دعا کرنا ہوتا ہے, خدایا یہ زوار امام حسین ہیں, ان پہ احسان فرما, ان پہ احسان فرما. یہ ایک جو یہاں پر آیا ہے, یعنی کہ یہ ملائکہ ہے وہاں پر, اور یہ دوسرا سلام ملائکہ پہ. ایک احتمال اور آیا ہے, وہ کیا ہے کہ امام پہ سلام ہے اور امام کے ان بامعرفت شیعوں پہ سلام ہے, اور ان مومنین پہ کہ جو واقعاً ابھی اس دنیا میں بھی جبکہ امام سے دور تھے, بعد میں دنیا میں آئے, لیکن انہوں نے امام کی معرفت حاصل کی, امام سے محبت کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں امام کی اطاعت کرتے ہیں. آج تک ان کی زندگی سے حسین اور حسین ہی نظر آتا ہے. جیسے کہ شہید قاسم سلمانی خدا رحمت نازل کرے, وہ کہتے تھے کہ ہم ملت حسین ہیں, دنیا کو جان لینا چاہیے کہ ہم کون ہیں, ہم ملت امام حسین ہیں. کہتے ہیں ہم ملت امام حسین ہیں. دشمن کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا مقابلہ کس سے ہے, ہم مرد میدان ہیں, ہم میدان میں کھڑے ہیں, آئے جو آنا ہے. یہ جرت تھی پوری قوم کو, ایک شہادت نے پوری قوم کو جگا دیا, پوری قوم کو بیدار کر دیا. آج بھی دشمن کو پتہ ہے کہ وہ نہیں ٹکرا سکتا, کیونکہ وہاں ایک قاسم سلمانی نہیں تھا بلکہ اتنے قاسم سلمانی وہ چھوڑ کے گیا ہے. ہمیشہ شہید اپنے خون کے ذریعے سے فکر کو زندہ کر جاتا ہے کہ دشمن کے ساتھ کیسے مقابلہ کرنا ہے. جب قوم کی فکر زندہ ہو جاتی ہے پھر وہ قوم کبھی مرتی نہیں ہے, وہ قوم ہمیشہ زندہ رہتی ہے. اس لیے فرمایا فکروں پہ کام کرو بجائے اس کے کہ مختلف چیزوں. فکر زندہ ہو گئی پھر سب کچھ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ پہنچ جائے. فرمایا یہ امام کے وہ مخلصین شیعہ اور مومنین ہیں کہ جو امام کے پاس حتی آپ آئیں. خود جو ترجمہ ہے اس کا, یعنی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک, کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ آپ کے قدموں میں, آپ کے قرب کے لیے آپ کے قدموں میں رکھ دیا ہے. مولا فنا کہتے ہیں صحن خانہ کو, بار پورا اتار کر اس میں رکھ دینا, پورا بار اتار کر رکھ دینا. یعنی وہ افراد کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا سب کچھ امام کے قدموں میں رکھ دیا, اور اس کے بعد ان کو اور کچھ, امام چاہیے ان کو, اور کوئی بھی نہیں چاہیے. حتیٰ سورہ زمر کی جو آیت نمبر عرض کروں آپ خدمت میں, ورس نمبر 72 ہے, اس میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, وسیق الذی نتقوا الی آئے مجیدہ جی وسیق الذی نتقوا ربہم الی الجنت زمرا,
کہ کچھ لوگ وہ لوگ کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ملائکہ ان کو گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائیں گے. اچھا یہ آیت عجیب بات کر رہی ہے. شخص نے آ کر امام صادق سے پوچھا مولا جو لوگ جنت کا ٹکٹ جن کو ملے گا وہ تو بھاگ کے جائیں گے, یہ آیت کہہ رہی ہے کہ ان کو پکڑ پکڑ کے لے جایا جا رہا ہوگا, ان کو کھینچ رہے ہوں گے جنت میں اور وہ جا نہیں رہے ہوں گے. مولا اس کی تفسیر کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا میدان محشر میں خداوند متعال قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ایک مجلس امام حسین کو برپا کرے گا. امام حسین مجلس کے درمیان میں بیٹھیں گے, امام کے چاہنے والے اور شیعہ اس مجلس کے اطراف میں بیٹھیں گے. وہ اتنے غرق ہو جائیں گے امام حسین کے دیدار میں اور امام کی گفتگو میں کہ وہ جنت کو بھول جائیں گے. اب ملائکہ ادھر سے کہہ رہے ہوں گے جنت ریڈی ہے, جنت مشتاق ہے, ان کو لے آؤ, لیکن وہ امام حسین علیہ السلام کی باتوں میں اور گفتگو میں غرق ہوں گے. یہ وہ مقام ہے کہ جو ولی خدا کے قرب کا مقام. اب کہتے ہیں کہ خود خدا کا قرب کیا ہے, وہ عجیب ہے, اس کی منزل ہی عجیب ہے. جب انسان اس میں غرق ہوتا ہے تو فرمایا کہ میرا عشق میرے بندے کو مار دیتا ہے, اور جب میرا عشق میرے بندے کو مار دیتا ہے تو ظاہری بات ہے میرے عشق نے مارا ہے تو اس کی دیت مجھ پہ واجب ہو جاتی ہے. ظاہری بات ہے جس نے جس کو مارا ہے تو اس کو دیت دینی پڑتی ہے. فرمایا اس کی دیت مجھ پہ واجب ہو جاتی ہے اور اپنے بندے کی دیت میں خود دوں, میں خود اپنے بندے کی دیت ہوں. یہ تو عشق پھر عشق امام کی منزل اور ہے. تو فرمایا یا پھر یہ وہ مخلص شیعہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی امام کے نام پہ گزاری اور اطاعت امام معرفت میں. آخر یہ کہ نہیں, یہ وہی اصحاب امام حسین علیہ السلام ہیں کہ جو بنو ہاشم میں سے اور غیر بنو ہاشم میں سے. بنو ہاشم میں سے حضرت ابوالفضل العباس ہیں, حضرت علی اکبر ہیں کہ جو پھر عصمت صغرا پہ فائز ہیں, جن کا مقام اور مرتبہ پھر اور زیادہ جو ہے وہ بلند ہے. یہاں پر فرمایا کہ یہ وہ با وفا ساتھی ہیں کہ جن کے بارے میں امام نے یوں فرمایا فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَصْحَابًا, کہ میں نہیں جانتا کسی صحابی کو کہ جو میرے اصحاب سے زیادہ با وفا تر ہو, جو میرے اصحاب سے زیادہ جان نثار تر ہو. اور پھر فرمایا اور اسی طرح میرے اہل بیت سے زیادہ کوئی اہل بیت اتنے نہیں جو ابر نیک اور با وفا تر ہوں. یہ اور پھر یہ سلام کب تک ہے؟ فرمایا کہ یہ سلام امام حسین پہ اور امام کے جان نثاروں پہ اور اصحاب پہ کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ امام کے قدموں میں قربان کر دیا. کب تک ہے؟ علیکم منی جمیعاً سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار. یہ سلام خدا امام آپ پر میری طرف سے اور آپ کے تمام ساتھیوں پر جب تک میں زندہ رہوں, اور بھلے میں زندہ نہ بھی رہوں, قیامت تک جو ہے یہ سلام جاری اور ساری ہے. یہ بات بتا رہی ہے کہ یہ عشق امام کے ساتھ اس طریقے سے ہونا چاہیے, میں زندہ رہوں تو بھی سلام کرتا رہوں اور مر بھی جاؤں تو قیامت تک میری نیت یہ اگر زندہ رکھے گا تو میں قیامت تک روزانہ آپ کی زیارت کروں گا. ادھر سے شارحین زیارت عاشورہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو ایک شیعہ کو یہ کہتی ہے کہ وہ ہر روز امام حسین پہ سلام کرے, ہر روز امام حسین پہ سلام. اور الحمدللہ ہمارے مساجد میں ہر نماز کے بعد یہ جو ہم زیارت پڑھتے ہیں دور سے, یہ بھی ایک قسم کا سلام ہے امام سے کہ جو ہمیں امام سے پھر جوڑ دیتا ہے اور ہمیں دور نہیں کرتا. یہ ایک چیز ہے کہ اگر ممکن ہو تو پھر زیارت ابا عبداللہ پہ جایا جائے کہ جس زیارت کے بارے میں پھر یوں امام صادق سجدے میں جا کے فرماتے ہیں اللہم اغفر, خدایا معاف کر دے میرے ان بھائیوں کو, وزوار قبر الحسین, اور امام حسین کے زواروں کو کہ جو ان کی قبر پہ آتے ہیں, الذین انفقوا اموالہم, کہ جو اپنے مال کو خرچ کر کے میرے جد کی زیارت پہ آتے ہیں. امام سجدے میں دعا کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے. اور پھر فرمایا اور ان چہروں کو کہ جو چہرے دھوپ کی وجہ سے جھلس جاتے ہیں, خدایا ان کے گناہوں کو بھی تو معاف کر دے. تو بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے. ہر وقت انسان امام پہ سلام کرے اور امام کے ساتھ جڑا رہے, نہ فقط محرم اور سفر میں عقیدت زیادی ہو بلکہ پورا سال سلام کرے گا تو اس کی جزا بھی زیادہ ہے. دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں, خدایا ہم سب کو امام حسین کی زیارت کا شرف نصیب فرما. خدایا ہمارے اور ہمارے والدین کے گناہ معاف فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, ہمارے جوانوں کی اصلاح فرما. خدا بندہ ہمارے امام علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما.